بلکہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا ہوں۔ وہ جو کلام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، اپنے محبوب کی حفاظت کر رہا ہوں۔ کئی بار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے شہید کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت سے بچا لیا، اپنی طاقت اور قدرت سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا ہوں، اس کے پیش کیے ہوئے کلام کی حفاظت کر رہا ہوں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلام قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی طرف سے ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ میں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے تو مشرکین مکہ نے کہنا شروع کر دیا یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام پڑھ کر سناتے ہیں یہ شاعرانہ کلام ہے، کسی شاعر کا کلام ہے۔ اور بعض مشرکین کہتے تھے یہ کلام کاہن کی من گڑت باتیں ہیں، یہ کلام کاہنوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ اس طریقے سے مشرکین مکہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں شور برپا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ میں اس مخلوق کی قسم اٹھاتا ہوں جس مخلوق کو تم دیکھتے ہو، اور اس مخلوق کی بھی قسم اٹھاتا ہوں جس مخلوق کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی میں ساری مخلوقات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں انہ لقول رسول کریم۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید یقیناً معزز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے معزز قاصد کا قول ہے۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام لوح محفوظ سے قرآن مجید فرقان حمید لے کر آئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا وہ فرشتہ جو تمام فرشتوں کے ہاں معزز ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں معزز ہے، امانت دار ہے، طاقتور ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنانے والا یہ جبریل علیہ السلام ہے۔ رسول کریم سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مراد لی جا سکتی ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید فرقان حمید اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، لیکن یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، پڑھ کر سنا رہے، لیکن یہ ہے اللہ کی طرف سے تنزیل من رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام جہانوں کو پالنے والے پروردگار کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، لیکن بہت سے کم لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔
ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن مجید فرقان حمید کسی کاہن کی من گھڑت باتیں بھی نہیں ہیں، کسی کاہن کی جھوٹی باتیں بھی نہیں ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کو پالنے والے پروردگار کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ کوئی عام کلام نہیں ہے۔ اگرچہ مشرکین مکہ بھی، عرب کے لوگ خود قرآن مجید فرقان حمید کی فصاحت اور بلاغت کا اقرار کرتے تھے کہ یہ کلام اتنی زیادہ فصیح اور بلیغ ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کا دنیا کا کوئی کلام مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے شعراء نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ کوئی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کلام میں اتنی فصاحت اور بلاغت بھرپور ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے نبی اپنی طرف سے باتیں بنا کر اپنی امت کو سناتے، صحابہ کو سناتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ہم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی رگ کو کاٹ دیتے، چلنے ہی نہ دیتے، بات کرنے ہی نہ دیتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہ سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا ہوں۔ وہ جو کلام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، اپنے محبوب کی حفاظت کر رہا ہوں۔ کئی بار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے شہید کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت سے بچا لیا، اپنی طاقت اور قدرت سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا ہوں، اس کے پیش کیے ہوئے کلام کی حفاظت کر رہا ہوں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلام قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی طرف سے ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً یہ قرآن مجید فرقان حمید تقوی اختیار کرنے والوں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن مجید سے متقی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ کافر مشرک قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، اس انکار کی وجہ سے قیامت والے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو یہ قرآن مجید فرقان حمید ان کافروں کے لیے حسرت بن جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یقیناً قرآن مجید فرقان حمید یقینی طور پر حق اور سچ ہے، اس کی حقانیت میں، اس قرآن مجید کے سچ ہونے میں کسی قسم کا کوئی تردد، کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، فرمایا یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، مانتے نہیں ہیں، قرآن مجید کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ صرف اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کرتے رہیں، وہ پروردگار جو بڑی عظمتوں والا ہے، آپ ان سے خوف نہ کھائیں، ان سے ڈرے نہیں۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کر رہے ہیں اور قیامت تک کریں گے، اور اسی طرح ساری زندگی ہم آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے۔
جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا اس تسبیح کو رکوع کے اندر شامل کرنا، فسبح باسم ربک العظیم۔ تو یہی وجہ ہے کہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے۔ اور جب سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس تسبیح کو سجدے کے اندر شامل کر لو، یہی وجہ ہے سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے اور اس سے دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔